الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان محترم و عزیز دوستو، عرض کیا کہ روزہ تقوی کی پریکٹس کا نام ہے، جس سے انسان اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے کہ جب حلال چیزوں کو کھانے سے رک جائے گا تو باقی اور زندگی میں حرام پر کیسے ہاتھ ڈالے گا، حکم خدا کی کیسے مخالفت کرے گا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ جابر وہ ہے جنہوں نے ہمیں حدیث قصہ عرض کی ہے۔ جابر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے کربلا کی زیارت کی۔ جابر وہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کو مدینہ میں حکومت اسلامی کی دعوت دینے والے افراد میں سے خود جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، کہ جن کی دعوت پر پیغمبر اسلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ تو جابر کا بڑا کردار رہا ہے۔ جابر نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ جیسے ہی قبرستان میں ہم لوگ داخل ہوئے، پیغمبر اسلام اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد ان کے چہرے پر غم کے آثار نمودار ہونے لگے اور وہ مغموم نظر آنے لگے۔ جب پیغمبر اسلام غمگین نظر آنے لگے تو اس وقت جو ہے غم کی حالت بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت جابر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ یہاں پر ٹھہر گئے اور آپ اس کے چہرے پر اتنے غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ قبر وہ ہے جس پر بے پناہ عذاب آ رہا ہے، اور وہ ہمارا مومن ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، لیکن اس پر عذاب آ رہا ہے، اور اتنی شدت سے عذاب آ رہا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی شدت کے ساتھ عذاب آ رہا ہے۔ اتنا شدت کے ساتھ عذاب آئے تو آپ سوچئے کہ باپ اپنے بیٹے کو کسی مصیبت میں دیکھے تو غم کے آثار باپ کے چہرے پر آئیں گے۔ تو رسول اللہ تو سب کے باپ ہیں، مولا علی تو سب کے باپ ہیں، سارے مومنین کے،
بلکہ ہم باپ سے بھی زیادہ ہمیں چاہنے والے ہیں، چاہے رسول اللہ ہو، چاہے مولا علی ہو، ہمارے باپ سے بھی زیادہ وہ ہمیں چاہنے والے ہیں، تو ان کے دلوں پر تو اور زیادہ اثر ہوا کرتا ہے، اور وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب کسی مومن پر بڑی پریشانی یا بلا یا مصیبت آ جائے۔ تو دیکھا کہ اتنی شدت کا عذاب ہو رہا ہے، تو پیغمبر اسلام بہت پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر جو ہے فرمایا کہ اتنی شدت کا عذاب آ رہا ہے کہ جس شدت کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، شدت کی وجہ سے جو ہے میں غم محسوس کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے میرا سارا جسم غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے پر غم کے آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ اور پھر جابر نے وجہ پوچھی کہ آخر اتنا سارا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ عذاب جو پیغمبر اسلام نے بیان کیا، ایک اور چھوٹے سے واقعے میں آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ اور یہ تقریباً ایک جیسی چیز کی وجہ سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ایک بھائی تھا جس کی چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا، تقریباً 16-17 سال کی بہن۔ جب انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین کے انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو غم تو ہوا کرتا ہے، چنانچہ تجہیز و تکفین کر کے ایک مرتبہ اس میت کو قبرستان لے جانے لگے۔ جب میت کو قبرستان میں پہنچایا، اور میت کو قبرستان میں پہنچانے کے بعد میت کو قبر میں اتارنے کے لیے کون اس بہن کو قبر میں اتارے؟ تو ظاہر ہے محرم رشتہ دار ہی اترتے ہیں کہ جو اپنے محرم رشتہ دار کو قبر میں اتارا کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ہے قبر میں اترتا ہے، اور اترنے کے بعد اس بہن کو قبر میں اتارنے کا کام انجام دیتا ہے۔ اور عام طور پر جب قبر میں آدمی جاتا ہے تو عام طور پر عورتوں کو تو نہیں پتہ، لیکن مرد حضرات کو پتہ ہے کہ عام طور پر آدمی قبر میں جب جاتا ہے تو پیروں کی طرف سے جایا جاتا ہے، اور پیروں ہی کی طرف سے آدمی باہر نکلتا ہے، یہ آدمی ملاحظہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ قبر کے اندر جھانک کے بھی مرد حضرات دیکھتے ہیں، عورتوں کو تو بہت کم موقع ملتا ہے، کیونکہ جو ہے مرد حضرات اس پوری قبر کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قبر کو چونکہ مرد حضرات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، عورتوں کو دیکھنے کا موقع کم ملتا ہے، مردوں کو موقع دیکھنے کا زیادہ ملتا ہے۔ لیکن مرد حضرات دیکھنے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بھی اسی گڑھے میں کل جانا ہے، اسی کے اندر جانا ہے، اور یہ تنگ و تاریک قبر جو اوپر سے بالکل بند کر دی جائے گی۔ مولا نے شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ قبر، اس کے اندر 4 چیزیں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں: وحدت یعنی تنہائی، ظلمت یعنی تاریکی، تنگی یعنی فشار قبر، اور پھر وحشت۔ کوئی مونس و مددگار نہیں ہوتا ہے تو انسان کو وحشت ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ میں جا کر کے بند ہو گئے۔ اگر آپ اسی قبر میں کسی کو بہترین بستر لا کر کے دے دیں اور چاروں طرف سے بند کر دیں، پھر بھی وہ
اتنا پریشان ہو جائے گا تنہائی کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے، تنگی قبر کی وجہ سے. تو آپ سوچیں کہ کوئی آدمی مٹی پر لیٹتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. ذرا سا اس پر انسان غور کر لے خالی قبر کو دیکھ کے تو انسان کے ہوش و حواس درست ہو جائے، لیکن اس پر غور ہی نہیں کرتا ہے، اس پر توجہ ہی نہیں کرتا کہ کیسی قبر میں ہمیں بھی جانا ہے. اور اس قبر کے منظر ہی کو دیکھنا انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے اگر انسان تھوڑی سی اس پر توجہ کر لے. اسی لیے کہا کفا للعبرۃ الموت، انسان عقل مند کے لیے موت ہی عبرت کے لیے کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت خالی موت کا منظر دیکھ لے وہ عبرت کے لیے انسان کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. چنانچہ بھائی نیچے اترا، اور اترنے کے بعد بہن کی میت کو قبر میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو دفن کر کے بھائی اسی پیروں کی طرف سے باہر آ گیا. آنے کے بعد ایک مرتبہ جب قبرستان سے فارغ ہو کر بھائی واپس آیا تو تھکا ہوا تھا. غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بہرحال یہ محنت کرنے میں تھکن تو لگتی ہے، تو غمگین بھی تھا اور ساتھ ساتھ انتہائی تھکا ہوا بھی. قبر کا کام کوئی کھودنے کا اور جو ہے لٹانے کا اور یہ اٹھانے کا کوئی آسان کام نہیں ہے، بھاری کام ہوا کرتا ہے. اس لیے آدمی تھک بھی جایا کرتا اور غم کے مارے بھی انسان نڈھال ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ تھکن اور غم کے مارے سو گیا. اب جو سویا تو ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھلی، ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا اور اس کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا اور ایک مرتبہ توجہ کی کہ ارے وہ تھیلی جو اشرفیوں کی تھی میں نے کمر میں باندھ رکھی تھی وہ تو ابھی نظر ہی نہیں آ رہی. اس زمانے کے اندر انسان کے لیے کوئی بینک کا کوئی سسٹم نہیں ہوا کرتا، پیسے بینک میں لے جا کر کے جمع کرواتے، وہ سسٹم نہیں ہوا کرتا. وہاں پر اگر بہت زیادہ پیسے ہوا کرتے تو اس کی حفاظت کے لیے طریقہ یہ تھا کہ صحن میں زمین کھود کر زمین کے اندر جو ہے وہ اشرفیاں گاڑ دی جاتی تھی. اور چونکہ وہ اشرفیاں وہ سونے کی اشرفیاں ہوا کرتی، کاغذ کے نوٹ نہیں ہوا کرتے کہ پانی وہ مٹی میں گل سڑ کے ختم ہو جائے، بلکہ سونے چاندی کی اشرفیاں ہوا کرتی تھی. اس لیے اس کے گلنے سڑنے کا سوال نہیں ہوتا تھا، زمین کے نیچے گاڑ دیا کرتے. خزانہ کبھی کبھی بعض لوگوں کو نکل بھی آیا کرتا ہے. اور اگر تھوڑی کم دولت ہو تو وہ ہیرے جواہرات لے کر اس کو ہیرے جواہرات کی شکل میں ایک چھوٹی سی پاؤچ، ایک چھوٹا سی تھیلی بنا کر کے وہ اپنی کمر میں ہمیشہ 24 گھنٹے باندھ کر رکھتے تھے، کیونکہ بینک کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا. اس لیے جو ہے وہ تھیلی جو پاؤچ جو کروڑوں روپے پر مشتمل ہوا کرتی تھی آج کے زمانے میں، وہ اپنے کمر میں ہمیشہ 24 گھنٹے انسان لے کے چلتا تھا. اور جب سفر پیش آتا تھا تو سفر میں اپنے کسی امانت دار کو سونپ کر جاتے تھے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اس امانت کو آپ سنبھالو، کیونکہ راستے میں خطرات ڈاکوؤں کے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. جس طرح آج کل ڈاکو جو ہے گلی کوچے میں آپ کو نظر آتے ہیں، اس زمانے میں رہزن اور ڈاکو حضرات جب قافلے چلا کرتے تھے، سفر پر لوگ جایا کرتے تھے، راستے میں جو ڈاکو آ کے لوٹ لیا کرتے تھے. تو لوگ جو ہے قیمتی سامان کسی محفوظ مقامات پر رکھوا کے جایا کرتے تھے. یہ تھیلی جو اس کی کمر میں بندھی ہوئی تھی، اور وہ کوئی اتنی آسانی سے کھل جانے والے طریقے پر نہیں باندھی ہے، بڑے مضبوط طریقے سے کمر میں تھیلی باندھی جاتی تھی.
کیونکہ وہ پوری زندگی کا سرمایہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ تھیلی وہ جو اس کے کمر میں بندھی ہوئی تھی وہ خود اس کی اپنی خود کی تھیلی بھی نہیں تھی، بلکہ کسی نے اس کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی تھی، اور اتنی بڑی امانت تھی کہ اگر یہ زندگی بھر محنت کر کے کوشش کرتا پھر بھی اس کے پیسے پورے نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو بڑا گھبرایا اور بڑا پریشان ہوا کہ تھیلی جو میں نے کمر میں باندھ کے رکھی تھی وہ تھیلی تو غائب ہو گئی تھی۔ بہت حیران و پریشان، آدھی رات کو نیند اس کی اڑ گئی ایک دم، اور ایک غم و تھکن کی پریشانی الگ تھی، بہن کو ابھی دفن کر کے آئے، دوسری طرف سے تھیلی کا مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ جو ہیرے جواہرات کی تھیلی تھی اس کے کمر میں جو بندھی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اب وہ حیران و پریشان کہ کیا کرے کیا نہیں کرے، سوچتے سوچتے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ کہاں پر وہ میری تھیلی گر سکتی ہے۔ اس نے سوچ سوچ کے نتیجہ نکالا کہ جب میں قبر میں اترا تھا بہن کو دفن کرنے کے لیے تب ہی وہ تھیلی وہ گری ہوگی، اس لیے کہ تھیلی اتنی کس کے اتنی مضبوطی سے باندھی جاتی ہے کہ اتنی آسانی سے نکلنے والی چیز نہیں، لیکن قبر میں انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ قبر میں اتر کر کے جب دفنانے کے لیے کام کرتا ہے تو انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے اصل میں۔ تو اس کو شبہ ہوا کہ میری تھیلی اس قبر ہی کے اندر گر گئی، جب بہن کو اندر دفن کرنے کے لیے میں گیا تھا اسی وقت وہ تھیلی گر گئی۔ اب وہ جتنا سوچتا جا رہا ہے اس کا پہلو زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ ہاں وہ تھیلی اسی قبر ہی میں گری ہے۔ جتنا سوچتا جا رہا ہے اتنا یقین بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ تھیلی جو ہے قبر ہی میں گری ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جب یقین کر لیا کہ ہاں میری تھیلی اسی قبر میں گری ہے، اب اتنی قیمتی تھیلی، کروڑوں روپے کا مال، اور وہ قبر میں گر گیا ہے، اب کیا کرے؟ اب اس نے سوچا کہ میں جا کے چپکے سے قبرستان جاؤں گا، اور جانے کے بعد اس قبر کو تھوڑا سا کھود کے اسی پیروں کی جگہ سے گیا تھا اور پیروں کی جگہ سے آیا تھا، اس لیے وہیں کہیں گری ہوگی، پیروں کی جگہ سے تھوڑی مٹی ہٹا کر کے ایک مرتبہ اس تھیلی کو، اس پاؤچ کو نکال کر کے اپنی وہ جو اشرفیوں کی نہیں بلکہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات کی جو تھیلی تھی وہ نکال کر کے جو ہے اس کو میں واپس لاؤں گا۔ قبرستان گیا آدھی رات کے بعد۔ اب آدھی رات کے بعد کون قبرستان جاتا ہے؟ لیکن اتنا کروڑوں کا مال تھا، پریشانی تھی، اور وہ جو مومن حضرات ہوا کرتے ہیں ان کو زیادہ ڈر بھی نہیں لگا کرتا۔ ہمارے یہاں پر ڈر پیدا ہونے کی خاص وجہ ہے ہندوستان پاکستان میں، اور وہ یہ کہ ہندوستان کا کلچر پاکستان پر بہت اثر انداز ہے، اور ہندوستان کے کلچر میں وہ بھٹکی ہوئی روحیں اور آتمائیں اور اس قسم کی چیزیں جو ہے اس کا تصور ہمیں دیا گیا، جبکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس کا تصور، وہ کلچر جو ہے ہمارے کلچر پر حاوی آ گیا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ ڈر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا کلچر ہے جو ڈر پیدا کرے، مسلمانوں اسلام کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ اسلام کا کلچر یہ ہے کہ بھائی مردہ ہے، وہ جو ہے وہ تو اس کی روح تو اللہ کے حکم کے علاوہ جو ہے کہیں آ کر چمٹ ہی نہیں سکتی۔ ہم ڈرتے کہ وہ روح آ کر ہمیں چپٹ نہ جائے اور پھر جو ہماری جان نہ ہمیں بھی قبر میں لے کر ہی چلے جائیں، ہم تو ڈرتے۔ لیکن یہ ہمارے یہاں تصور نہیں ہے۔ اللہ نے روحوں کو آزاد نہیں رکھا ہوا کہ اپنی مرضی سے گھومتی رہے، جیسے ہندوؤں کا تصور ہے کہ آتمائیں گھومتی رہتی ہے اور روحیں گھومتی رہتی ہے، بد روح جو ہے پکڑ لیا کرتے، یہ سب ہندوؤں کا تصور ہے، وہ ان کا کلچر ہے۔ وہ ہمارے اسلام میں ایسا کوئی کلچر میں تصور نہیں ہے۔ وہ کلچر ہم پر فلموں اور میڈیا کے ذریعے سے بہت حاوی آ گیا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ ڈرا کرتے ہیں قبرستان سے اور مردوں سے اور قبرستان میں جانے سے، اور یہ چیزیں ہم پر آتماؤں کے بھٹکنے سے اور جو ہے روحوں کے بھٹکنے سے اور بھوت و پلیت کی باتیں ہونے سے، یہ جو سارا ہندوؤں کا کلچر ہے سر، جو ہم پر حاوی آ گیا ہے۔
ورنہ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ مدینہ تھا رسول اللہ کا زمانہ ہے، اس لیے وہاں پر یہ ہندوؤں کا کلچر نہیں آیا ہوا تھا. وہ کوئی ڈرتے نہیں تھے کہ بھائی مردار تو اس کی تو روح نکل گئی، وہ کیا کر سکتا ہے، بالکل بے جان ہے. اس لیے جو ہے اس نے سوچا کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ وہ قبرستان پہنچا، بہن کی قبر جو ابھی ابھی دفن کر کے آیا تھا رات کے اول حصے میں، اب درمیانے حصے میں وہاں پہنچتا. اپنی وہ تھیلی جو اس میں گر گئی تھی اس کو نکالنے کے لیے. اب وہاں پہنچنے کے بعد جب قریب قبر کے پہنچا تو ایک مرتبہ قبر سے بہن کی آواز آنے لگی. اب بہن کی آواز آئی تو بہن کی آواز خالی بھائی کو بلا نہیں رہی تھی وہ، بلکہ وہ تو زور زور سے چیخ پکار کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. اور بہت شدت کی تکلیف والی آواز تھی، کراہنے کی آواز تھی. ایک مرتبہ بہن بھائیوں میں پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ محبتیں ہوا کرتی تھی، آج بھی ہیں، لیکن وہ محبتیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ بھائی ایک دم بہن کو بچانے کے لیے جائے. چنانچہ اس بھائی نے، اب تو دو سبب پیدا ہو گئے، ایک تو تھیلی بھی نکالنا تھا، دوسرا بہن کو بچانا بھی تھا. ایک مرتبہ اس پیروں کی طرف سے مٹی کو کھسکانا شروع کیا، مٹی کو ہٹانا شروع کیا. مٹی کو اتنا ہٹایا تھا کہ سوراخ تقریباً ایک اٹھنی کے برابر ہو گئے. اٹھنی جو موٹی اٹھنی ہوتی ہے، اس اٹھنی کے برابر سوراخ ہوا. جو اٹھنی کے برابر سوراخ ہوا، اس نے جو اپنا چہرہ اس کے پاس رکھا ہوا تو ایسا لگا کہ جیسے جو ہے آگ کا فوارہ نکلا. آگ کا فوارہ، اتنا آگ کا فوارہ نکلا کہ اس کے پریشر کی وجہ سے یہ پیچھے جا کر کے گر پڑا اور اس کا سارا چہرہ جھلس گیا. اتنا شدید عذاب، یعنی ابھی چوانی اور ٹھنی کے برابر جو سوراخ میں سے اتنے فوارے کی طرح آگ نکل رہی تھی، تو اتنا شدت کا عذاب اس کی بہن کو دیا جا رہا تھا. جبکہ وہ بہن، چھوٹی بہن، وہ تو 16-17 سال کی بہن تھی. وہ بہن ابھی تو وہ اس میں سمجھداری ابھی تھوڑی تھوڑی پیدا ہونے لگی تھی. اس سے ایسا کون سا بڑا گناہ ہو گیا کہ جس کے نتیجے اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی اور اتنا شدت کا عذاب اس کو دیا جانے لگا. بہت حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے نتیجے میں جلدی سے اس سوراخ کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد پھر دوبارہ پلٹ کر کے واپس آ گئے. اور حیران و پریشان تھا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ میری بہن کو آخر کس لیے اتنا شدید عذاب دیا جا رہا. وہ آپ کو جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر اسلام کھڑے رہ گئے تھے شدت عذاب کو دیکھ کر. اور پھر جو ہے روایت کا جملہ ہے، ان اکثر عذاب القبر النمیمۃ والغیبہ. اکثر قبر کا عذاب جو آیا کرتا ہے عام طور پر غیبت اور چغل خوری کرنے کی وجہ سے آیا کرتا. زیادہ تر عذاب جو قبر عذاب کی بھر جایا کرتی ہے وہ غیبت اور نمیمہ اور چغل خوری کرنے کی. اس بچی کی بھی عادت تھی چغل خوری کرنے کی، کہ وہاں کی بات یہاں لگا دی، یہاں کی بات وہاں لگا دی، ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ لگانے کے لیے آپس میں لوگوں کے اندر جھگڑے کروانا، آپس میں لوگوں کے جو نزاعت پیدا کرنا، آپس میں لوگوں کے تعلقات خراب کر دینا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ غیبت و نمیمہ اور جو ہے اس برائی کے نتیجے اس طرح جو ہے لوگوں کو لڑانے کے نتیجے میں اس برائی کی وجہ سے اتنا عذاب شدید جو ہے اس بہن پر دیا جا رہا تھا. وہی عذاب اس مرد مومن کو کہ جس کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ پریشان ہو گئے تھے.
وہ ان کا بھی یہی قصور تھا غیبت والا، کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر بھی بالکل پوری آگ سے بھر گئی تھی اور شدت کا عذاب اس کو بھی دیا جا رہا، چونکہ غیبت اس کے سلسلے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ غیبت میں کسی مومن کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ ایک مومن جو ہے اس کا جو معاشرے میں وقار ہے اسی کو برباد کر دیا جائے، اس کا احترام ختم کر دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی مقدس ہو، جب اس کے خلاف کوئی بات کر دی گئی ہوگی تو وہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس کی وہ عزت ہمارے سامنے نہیں رہے گی، جب ہمارے سامنے ہی نہیں رہے گی، جو ہم سمجھدار ہیں، جب جو ہے جو لوگ معاشرے میں رہا کرتے وہ تو سمجھدار بھی نہیں ہوتے، اس کی عزت پورے معاشرے میں خراب ہو کر کے رہ جایا کرتی۔ اس لیے غیبت یا پیٹ پیچھے سے کسی کی برائی کرنا کہ جس کے نتیجے کے اندر ایک مرد مومن کی عزت کو پامال کر دینا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اتنا شدید عذاب غیبت و چغل خوری کرنے والے کا ہے کہ پوری قبر آگ سے بھر جائے گا۔ ان اکثر عذاب القبر النمیمۃ والغیبہ، اکثر عذاب قبر چغل خوری اور غیبت کی وجہ سے آیا کرتا ہے، انہیں زیادہ تر عذاب اسی کی وجہ سے زیادہ آتا ہے کہ لوگ مومن کی برائیاں کرتے ہیں اور برائیاں کرنے کے نتیجے قبر جو ہے اپنی آگ سے بھر دیا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ اتنا شدت کا عذاب غیبت کی وجہ سے آیا، شدت کا عذاب چغل خوری کی وجہ سے آیا کرتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو کہ قبر میں کام آنے والی نیکیوں میں ایک یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اس مرد مومن پر عذاب اور شدت کا دیکھا تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا کہ اے جابر، وہ سامنے جو درخت لگا ہوا اس سے ایک ٹہنی توڑ کر لے کر آؤ، اور ٹہنی توڑنے کے بعد اس کے پتے نکال دو، خالی وہ جو لکڑی ہے، خالی جو ٹہنی ہے وہ مجھے دو۔ چنانچہ جابر ابن عبداللہ انصاری جاتے ہیں، کسی اور صاحب سے کہا ہوتا تو شاید وہ شک کرنے لگتے کہ بھائی قبر کے عذاب کا اس درخت کی لکڑی کو توڑنے سے کیا تعلق ہے، وہ جو ہے شک کرنے لگتے، اور شک کے اندر وہ جاتے ہی نہیں، لیکن وہ کچھ اور صاحب تھے جو شک کرنے والے، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری تھے کہ جو پیغمبر کی اطاعت کرنے والے، پیغمبر کو مدینہ میں دعوت دینے والے جابر ابن عبداللہ انصاری تھے۔ حدیث قصہ کے مؤلف کا نام اور جو ہے کربلا کے پہلے زائر کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بڑا کردار ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کا۔ چنانچہ جاتے اور درخت سے ایک ٹہنی کو توڑ کے لے کر آتے، پتے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا اب اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ پیغمبر کے کہنے پر جابر نے اس لکڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد جابر صرف دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے پیغمبر کیا کرتے، پیغمبر کے ہاتھ میں وہ لکڑی کے 2 ٹکڑے دی، پیغمبر چلے، اور چلنے کے بعد جس قبر پر انتہائی شدید عذاب ہو رہا تھا اس شدید عذاب والے قبر پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک لکڑی کا ٹکڑا اس کے سرہانے پر گاڑا اور دوسرا ٹکڑا اس کے پیروں کے پاس اس کے پائنتی پر گاڑا۔ جب دونوں طرف گاڑا تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے 2 لکڑی کے ٹکڑے، ایک پائنتی اور ایک جو سرہانے گاڑا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ جب تک یہ لکڑی سرسبز و شاداب رہے گی، جب تک یہ لکڑی جو ہے تر و تازہ رہے گی، تب تک میت پر عذاب نہیں آئے گا۔ چونکہ یہ ایک وہ روایت تھی کہ آج بھی ہمارے قبرستان میں یہ اس روایت پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں 2 لکڑیاں ایک بغل کے نیچے رکھی جاتی سیدھے ہاتھ پر، دوسری جو ہے گردن کے پاس بغل کے نیچے رکھی جاتی ہے، اور یہ جب تک کہ ہری سرسبز و شاداب رہتی ہے تب تک قبر پر عذاب نہیں آیا کرتا ہے۔ چنانچہ اب جب جو ہے اس طرح
پیغمبر اسلام نے لکڑیاں گاڑی تو اس کے نتیجے میں اس نے جو قبر کے اندر تھا اس نے پیغمبر اسلام سے فریاد کی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، مجھے اس عذاب سے کسی طریقے سے بچا لیں۔ تو پیغمبر کی برکت سے اس کو عذاب سے بچایا گیا۔ پیغمبر جہاں سے گزر جائے وہاں پر بھی عارضی طور پر عذاب جو پورے قبرستان میں ختم ہو جایا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے پیغمبر کو پکارا بھی تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے گزرے، مجھے کسی طریقے سے اس عذاب سے نجات دلا دیں۔ چنانچہ جب تک وہ لکڑیاں تر و تازہ رہی اور جب تک پیغمبر وہاں پر ہے عذاب ختم ہو، اور اس کو نے چونکہ پیغمبر سے تقاضا کیا تھا، پیغمبر نے اس کے حق میں دعا کی، اس کے نتیجے اس کا عذاب برطرف ہو گیا۔ تو اصل مقصد کہنے کا یہ کہ انسان کو قبر کی تیاری میں یہ ضرور مد نظر رکھنا کہ قبر کو جھانک کے دیکھے، یہ قبر جو ہے وہ تاریکی کی منزل ہے، تنگی کی منزل ہے، اور جو ہے وحشت کی منزل ہے، اور جو ہے اس کے اندر تنہائی کی منزل ہے۔ اس منزل میں ہر ایک کو جانا ہے، کتنی زیادہ انسان کو وہاں پر تیاری کر کے رکھنا چاہیے، اور غیبت سے کتنا انسان کو بچ کر کے چلنا چاہیے تاکہ جو ہماری قبر آگ سے نہ بھر جائے۔ چنانچہ جو ہے وہ آگ سے بھرنے سے بچنے کے لیے اسی طریقے سے دوسرا ایک جو ہے واقعہ سنیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک صاحب کو سفر پیش آ گیا اور سفر کے لیے گئے، واپسی میں جب آئے تو واپسی میں اپنے گھوڑے پر واپس آ رہے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ کاریں نہیں تھی، بس نہیں تھی، وہاں پر ٹرین و ایروپلین کا نظام بھی نہیں تھا، وہاں پر گھوڑے، گدھے، کھچر اور یہی چیزیں چلا کرتی تھی۔ چنانچہ گھوڑے پر آ رہے تھے۔ گھوڑے جب چل کر کے آیا کرتے سفر میں تو اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے رات کے قریب کہیں پر پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہوتی، وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، وہاں پر جو آدمی آرام کرتا ہے۔ یا دوپہر کو بہت سخت دھوپ ہوتی تو کسی درخت کے نیچے وہاں پر جو پانی کی جگہ ہے وہاں پر آرام کیا کرتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر سے گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا، اور اس کا سفر روڈ سے 4 میل دور اندر کی طرف پڑتا تھا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس کھانا بھی موجود ہے، یہاں پر جو ہے بستر بچھانے کی جگہ بھی موجود ہے، مجھے وہاں پر شہر میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہیں پر روڈ کے پاس ٹھہر گیا۔ روڈ کے پاس ایک قبرستان تھا، وہاں پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس زمانے میں سب سے آسان ٹھہرنے کی جگہ قبرستان ہوا کرتا، چنانچہ وہاں پر جا کے ٹھہر گیا۔ اب جو ٹھہرا تو ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ شب جمعہ تھی، اور شب جمعہ ہونے کے نتیجے میں شب جمعہ روحوں کو آزاد کیا جاتا تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں سے نیکیاں لے اور وہ اپنی قبر میں لے جائے تاکہ اس کے قبر کے اندر عذاب کم ہو جائے۔ چنانچہ آدھی رات کے بعد شب جمعہ کے وقت، چونکہ یہ امام کا صحابی تھا، مقدس آدمی تھا، اس لیے بہت ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی تھی۔ جس طرح بہت ساری چیزیں پیغمبر کو نظر آتی، اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے مقدس لوگوں کو بھی نظر آیا کرتی۔ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ ساری قبریں پھٹی، اور قبریں پھٹنے کے بعد جو اس کے اندر سے انسان نکلے۔ انسان نکلنے کے بعد دیکھا کہ کچھ چیزیں تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، ہر ایک جو ہے قبرستان میں کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے قبرستان میں ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مرتبہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ جن لوگوں نے ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی نیکیاں بھیجی ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور وہ نیکیاں جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سفید پھولوں کا ڈھیر ہوتا تھا، اس سفید پھولوں کے ڈھیر میں سے دیکھا جاتا کہ کس قبر والے کے لیے وہ پھول سفید رنگ کا بھیجا گیا ہے۔ جس قبر والے کے لیے سفید پھول پہ بھیجا گیا ہوتا وہ ایک قسم کی رسید ہوا کرتی تھی کہ اب اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ وہ جس قبر والے کے لیے پھول آتا تھا اس پھول کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا کہ اس قبر والے کو اب عذاب میں کمی ہوگی۔ تو وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پھول دیکھتا تھا، ہدیہ دیکھتا تھا تو بڑا جشن منایا کرتے، بڑی خوشی منایا کرتے
ایک نیکی میرے رشتہ دار نے اتنی نیکی بھیج دی، بہت زیادہ جو ہے خوشحال اور جشن منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے سب لوگ مردے یہ سب ڈھونڈ رہے اور جو ہے اپنی اپنی قبر کی تیاری کرے، جن کو بھی مل جاتی، اور جن کا کوئی رشتہ دار کوئی نیکی نہیں بھیجتا تھا تو ان کو روحوں کو آواز دی جاتی تھی کہ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی نیکی نہیں ہوئی، جاؤ تم اپنے رشتہ داروں کے گھروں پر، ان کی چھتوں پر جا کر ان سے جو خود سے تقاضا کرو کہ بھائی خدا کے لیے تم ہمارے نام پر ایک لقمہ کسی غریب کو کھلا دو، ایک چھوٹا سا رومال کسی غریب کے حوالے کر دو، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، ہماری قبر میں نور برس پڑے گا۔ کسی جو ہے غریب کی مدد کر دو اس طریقے سے کہ جو حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی کر دو، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری قبر نور سے بھر جائے گی۔ یہ جو ہے جا کر کے ہر شب جمعہ وہ مرنے والے اپنے رشتہ داروں کی چھت پر آ کر اس طرح التجا کرتے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ان کی التجا کو اگر آپ سن لیں تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے، اس طرح التجا کر رہے ہوتے، کلیجہ پھٹ جائے آپ کا، اس طرح التجا کر رہے ہوتے کہ ہمارے نام پر کوئی چیز کسی غریب کو دے دو۔ لیکن جب جو ہے مایوس ہو کر کے وہ اپنے رشتہ داروں سے آتے ہیں تو قبر میں وہی کا وہی عذاب رہتا ہے، لیکن اگر کوئی سفید پھول کوئی نیکی کا کام مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی قبر کے اندر عذاب کم ہوتا رہتا ہے۔ لیکن سب لوگ تو اپنے اپنے سفید پھول ڈھونڈنے میں لگے ہوئے۔ ایک صاحب تھے، وہ پیر پر پیر چڑھائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے، ٹھاٹ سے یوں کہا بھائی ارے تمہیں جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کہا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میرے رشتہ دار کوئی بھیجے یا نہ بھیجے مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ کہا ارے کیوں، آخر کیا ہو گیا، سب کو جو ہے اتنی نیکیوں کی پرواہ ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں؟ کہا میرے لیے نیکی بھیجے نہ بھیجے کوئی پرواہ نہیں، نیکی بھیجے گا تو نیکی بھیجنے والے کا فائدہ ہوگا، میرا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، مجھے جو ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کرے وہ کس طریقے سے، تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا کہ تمہیں جو ہے کسی پھول وول کی ضرورت نہیں، کسی جو ہے نیکی کے رشتہ داروں کے نیکی بھیجنے کی ضرورت نہیں؟ کہ میں خود ہی دنیا ہی میں اپنے لیے ایسی نیکیوں کو جمع کر کے آؤ جس کی وجہ سے اب مجھے اپنے رشتہ داروں کی محتاجی نہیں رہی، میں خود اپنا انتظام خود کر کے آیا، اس لیے مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ رشتہ دار بھیجیں گے تو وہ بھی ان کے اپنے مفاد پہ ہوگا، مجھے بھیجیں گے نہ بھیجیں گے دونوں برابر ہیں۔ کہا تم نے ایسا کون سا کام کیا؟ کہا کہ جو ہے میرا اپنے بیٹوں سے جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا ہونے کی سے اب جا کر میرے بیٹے سے پوچھو، میرا ٹائم ختم ہو گیا، مجھے بھی ایک بگل بج گئی ہے، اور بگل بجنے کے سے جو ہے قبر میں واپس جانا، اس لیے جو ہے تفصیلات جو ہے میرے بیٹے سے دریافت کر۔ یہ جو ہے سفر سے واپس آیا اور جانے کے بعد اس قبر کے مردہ جس کا نمبر لے کر گیا اور اس کا ایڈریس پوچھ کر کے گیا کہ یہ قبر جو ہے وہ کس کی تھی اور کس کا جو ہے اس کا بیٹا کہاں پر رہتا، محلے کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد اسی مردے کے بارے میں کہ جو بالکل ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی، اس نے پہلے انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، اس کے بیٹے کے گھر پر پہنچا۔ کہا بھائی تمہارا باپ، انہوں نے جو ہے کہا کہ جا کر کے تم میرے بیٹے سے پوچھنا کہ وہ جو جھگڑا کرتا تھا اس جھگڑے کی وجہ سے مجھے جو ہے سارا سب کچھ ملا ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا ہاں اچھا یہ اتنی بڑی نیکی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کہا وہ بات یہ تھی کہ ہمارا ایک بزنس شہر میں چل رہا تھا، اور وہ شہر کے اندر بزنس اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک سینٹر سٹی کے اندر، جو سینٹر سٹی جو ہے اس کی زمینوں کی قیمت بہت اچھی ہوا کرتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے سینٹر سٹی کے اندر پہنچ جائے اور وہاں پر مین مرکز کے اندر پہنچ جائے، اس لیے ہم اپنا بزنس بڑھانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے بابا انہوں نے کہا کہ نہیں، میری زمین جو ہے، میں سینٹر سٹی کی جو زمین ہے وہاں پر اس علاقے کے اندر ایک عالم دین آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اگر جو ہے کوئی انسان اپنی قبر کو آباد کرے وہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے اس کی نسبت کہ اپنے جو ہے ظاہری جو ہے دنیاوی جاہ و جلال کو اضافہ کرے۔ اس کے نتیجے میں وہ میرے باپ جو ہے اس نے اس زمین کو، جو سینٹر سٹی کی زمین تھی، جو مرکز میں پہنچنے والی زمین تھی،
اس سے ہمارا بزنس بہت واسٹ ہو جاتا، بہت وسیع ہو جاتا. لیکن میرے باپ نے کہا کہ وسیع ہو یا نہ ہو مجھے کیا فائدہ، مجھے تو قبر میں جو ہے یہ فائدہ ہوگا کہ میں راہ خدا میں اس کو جو ہے خرچ کر کے جاؤں. چنانچہ اس زمین کے اندر میرے باپ نے مدرسہ بنوایا، اور مدرسہ بنوانے کے بعد وہاں پر بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیا. اور پڑھائی کا انتظام کرنے کے جتنے بچے پڑھتے جاتے ہیں روزانہ مجھے کئی پھول جو ہے خود ہی آ جایا کرتے. مجھے جو اپنے رشتہ دار سے لینے کی کیا ضرورت، بچے جب پڑھتے جاتے ہیں اس کے پھول خود بخود آتے جاتے ہیں. اور اتنی جاؤ میری قبر دیکھ کر آؤ. قبر دیکھا تو پتہ چلا کہ قبر جو ہے اس کی پوری فل جو ہے وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی. کہ مجھے اب جو ہے کیا پھولوں کی ضرورت تھی. اس لیے جو ہے وہ جو میں نے اپنے اوپر قربانی دے کر مدرسہ چلایا، اور اس کے نتیجے میں میرے لیے قبر کا انتظام ایسا ہوا کہ میں دنیا ہی میں اپنی قبر کا انتظام کر کے آ گیا ہوں، اور اس کے نتیجے میں مجھے اپنے رشتہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بیٹے بھیجیں یا نہ بھیجیں میرا انتظام ہو گیا، اور اس کے نتیجے میری قبر ہمیشہ نور سے اور پھولوں سے بھری رہتی ہے، اور مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. پروردگار عالم نے مجھے توفیق عنایت فرمائی. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین.